الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى
واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، گزشتہ 2-3 دنوں سے ملک بھر میں بڑی شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے شہری اور دیہاتی علاقوں میں سیلابی کیفیت بنی ہوئی ہے، بلکہ صورتحال کو اگر صحیح سمجھنا ہو تو سیلابی نہیں عذابی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، جائیدادیں بھی گئی ہیں، اور ابھی تک پریشانی جو کی تو ہے، خوف کا عالم ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایسی کیفیت کو بے دین اور دین بیدار طبقہ اس انداز سے لیتا ہے کہ یہ موسمی تبدیلی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ وہ ہے، لیکن ممبر و محراب سے ہمیشہ جب بھی ایسی کیفیت بنتی ہے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ لوگوں یہ دھرتی یہ زمین ہے اللہ کی، اور اس مالک کائنات کو اس زمین پر اور اس دھرتی پر اپنے نافرمان پسند نہیں ہے۔ دیکھیے یہ پاکستان پوری دنیا کے مقابلے میں ایک ملک ہے چھوٹا سا، کوئی بھی صاحب عقل و خرد سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہاں کے سارے باشندے، سارے رہائشی، سارے شہری اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگے تو کیا اس ملک پر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو یہ بات پسند آئے؟ سارے نافرمانی کرنے لگ جائے، کوئی ٹریفک قوانین کی پابندی نہ ہو، کسی قانون کی کوئی پابندی نہ ہو، تو کیا یہ حکومت برداشت کرے گی ایسا ماحول؟ حالانکہ یہ حکومت، یہ حکمران آنے جانے والے لوگ ہیں، ان کی ساری چیزیں عارضی ہیں، تو یہی عقل مند اور اہل خرد یہاں یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ جو جس کی مرضی آئے حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہونے دیتے، لیکن پوری کائنات کے سچے اور حقیقی مالک کی نافرمانیاں جب ہوتی ہیں اور ان پر کوئی تنبیہ کرنے لگتا ہے تو کہتے کہ یہ نہ کر۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ خالق کائنات کو بھی اس کی اس کائنات میں نافرمان لوگ پسند نہیں ہیں،
پر اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اس کے قوانین کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اس کے احکامات نظر انداز کیے جاتے ہیں، تو رب العالمین ضرور اس کا نوٹس لیتے ہیں اور پھر اپنے عذاب اور گرفت کا ذائقہ چکھاتے ہیں مخلوق۔ قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے، حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، سمجھانے کی اور سیدھے راستے پر لانے کی محنت کی حد کر دی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ 950 سال سمجھایا، 950 سال، اور یہ پیغمبر کا ہی ذکر ہے۔ پیغمبر کی ایک سچے پیغمبر کی یہ ہمت ہے کہ اتنا لمبا عرصہ اپنی قوم کو سمجھایا اور اس انداز سے سمجھایا کہ خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ایک دن کہ میرے اللہ، میں نے دن رات ان کو سمجھایا، صبح و شام ان کو سمجھایا، اکیلے کر کے سمجھایا ہے، مجلسوں اور محفلوں میں جا کے ان کو سمجھایا ہے، خفیہ طور پہ بلا کے ان کو رازداری کے انداز میں سمجھایا ہے، اور اعلان میں بھی ان کو سمجھایا ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے نہ ماننے کی بھی انتہا کی، ضد کی بھی انتہا کی، مخالفت کی بھی انتہا کر دی، اور جب اللہ کے پیغمبر کی دشمنی اتنی عام ہو گئی، نافرمانیاں اتنی عام ہو گئی، اللہ کے احکامات کی بغاوت اتنی عام ہو گئی، تو پھر دیکھیے قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ اللہ نے پھر اس قوم کی گرفت کی، انہیں پکڑا، اور یہی منظر جس کی ہلکی سی جھلک ہمارے ملک میں آج موجود ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی، اور لوگ اپنی جانوں اور جائیدادوں کے خوف سے ڈر رہے ہیں، یہ ہلکی سی جھلک ہے۔ اور وہ سیلاب جسے طوفان نوح کا نام دیا جاتا ہے، وہ عالمگیر تھا، پوری کائنات، پوری زمین پر وہ آیا تھا طوفان۔ تو قرآن حکیم کا وہ حصہ تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں، یہ 12واں پارہ ہے، سورۃ ہود ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری قوم کو توفیق دے کہ اسے قرآن میں ہدایت نظر آئے، قرآن اس کے لیے سبب ہدایت بنے۔ قوم کا جواب ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں ارشاد ربانی ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا، قوم نوح کہنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے، یا نوح قد جادلتنا، اے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، بجائے بات کو سیدھے طریقے سے لینے کے الٹا اپنے پیغمبر سے یہ انداز تکلم ہے کہ جی بڑا آپ نے جھگڑا کر دیا ہمارے، یہ لفظ ہے
کہنے لگے فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، جھگڑا کیا ہے اور بے حد جھگڑا کر دیا ہے تم نے ہمارے ساتھ. اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ ان لوگوں کو بھی سننے پڑتے ہیں جو پیغمبروں کی وراثت کے دعوے دار ہیں، علماء آج کے. چھٹو یہ نہ کرنا کی کرتے ہو کی لیتے ہو کی کرتے ہو ہمیشہ. یہ جو جب علماء سمجھانے لگتے ہیں، جب ممبر و محراب کے خادم اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے لگتے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداریوں کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بھی کھڑے کھڑائے بنے بنائے ریڈی میڈ جملے موجود ہیں. ادھر سے کام بھی کو نہیں ہوگی، کوئی روڑا پائی رکھتے نہیں، کوئی روڑا پائی رکھتے بنے بنائے جملے انہوں کام بھی ہوگی. قوم نوح کا جواب کہنے لگے قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح بڑا جھگڑا کیا ہے اور تم نے جھگڑے کی حد کر دی 9.5 صدیاں. اچھا جی جھگڑا زیادہ ہو گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ سنیے ان کی بے باکانہ اور بے خوفی کی بات. کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر سچا ہے تو لے آ وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے ہمیں. یہ تھا جواب کہ اگر تو سچا ہے، روز ہمیں کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. اس بات میں اگر سچا ہے تو فاتنا بما تعدنا، جس کی دھمکیاں، جس کے ڈراوے روز ہمیں سناتا ہے وہ لے آ. اتنی بے باکانہ باتیں تھی قوموں کی. اور میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں، پہلے بھی جب اس طرح کی ملک میں کیفیت بنتی ہے تو میں عرض کرتا رہتا ہوں جگانے کے لیے کہ سنگل ایک آدمی پورے ملک میں ایسی عذابی کیفیت سے تائب ہو جائے نہیں ملے گا. ایک آدمی. زلزلہ بھی یہاں آیا ہے اور اس طرح کی کیفیت بھی انہی سالوں میں یہ دوسری دفعہ بنی ہے کہ پورا ملک سیلاب سے متاثر ہے. لیکن ایک آدمی نہیں ملے گا جس نے اپنی ڈگر چینج کی ہو، جس نے اپنی کایا پلٹی ہو، جس نے توبہ کی ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں نے اس عذاب سے اور اس گرفت سے ڈر کے اپنی زندگی چینج کر لی ہے. تو یہ بھی کہہ رہے، یہ علل اعلان کہہ رہے سامنے کھڑے ہو کہ لاؤ جی وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتے ہیں روز. لیکن رب العالمین نے قرآن میں اسی لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ روشنی لیں اس سے. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، صبر و تحمل کے پہاڑ ہوتے ہیں پیغمبر، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ فرمایا کہ جس کا تم چیلنج کرتے ہو یہ تو کام ہے اللہ کا. انشاء، اگر اس نے چاہا تو وہ یہ عذاب تم پر لائے گا. لیکن سنو، وما انتم بموجزین، پھر تم عاجز نہیں کر سکو گے. جب آ گیا نا تمہارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ تمہید باندھی جا رہی ہے.
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. بات سمجھو کہ اگر میں تمہیں خیر خواہی کے جذبے سے سیدھے راستے پر آنے کا کہوں بھی تو میرا سمجھانا بجھانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم ھو ربکم. اگر اللہ نے ہی ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہیں گمراہ رکھنا ہے تو میرا پیغمبر کا سمجھانا بھی تمہیں فائدہ بخش نہیں. ربکم وہی تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور ایک دن تم سب نے اسی کے پاس لوٹنا ہے. یہ کیفیت بن گئی. یہ 9.5 صدیاں سمجھانے کے بعد کہ بجائے سیدھے راستے پر آنے کے، اپنی زندگیاں بدلنے کے، پیغمبر کی فرمانبرداری کرنے کے، عذاب مانگ رہے ہیں. فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيْهِ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. یہ آخری سٹیج رب العالمین نے حضرت نوح سے فرمایا، پیغام بھیجا کہ جناب والا جنہوں نے ماننا تھا مان لیا، اب کوئی مومن نہیں ہوگا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لیکن جو حرکتیں یہ اچھل کود کر رہے ہیں میرے محبوب میرے پیغمبر، آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے. آپ پریشان نہ ہو. یہ اچھل کود جو کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو. اور میرے دوستو آج آپ تو مسجد میں ہے نا، مسجدوں کے ماحول، مسجدوں کے ماحول سے باہر نکل کر دیکھیں. یقین مانے آپ لفظ میرا غور سے سنیے کہ خدا کو للکار رہے ہیں مسلمان. یہ مسلمان للکار رہے ہیں، کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوگا کیا. اور پیغام بھیجا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. جناب والا آپ کشتی بنائیے، ہمارا حکم ہے، ہمارا آرڈر ہے. کشتی بنانا شروع کیجیے. اور اسی دن فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اب آپ سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. رب مجھ سے آ گیا کہ نہیں؟ آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی عرض کرنا ہے کہ مسلمانوں نے بھی آج کے مسلمان رب کی نافرمانیوں کی انتہا کر دی. سمجھانے والے تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کی دھجیاں ان مسلمانوں نے جس طرح اڑائی ہیں، عذاب نہ آئے تو اور کیا ہوگا. رب العالمین نے فرمایا فیصلہ عرش معلا پہ ہو گیا ان کی پکڑ کا، ان کی گرفت کا. لیکن میرے پیغمبر اب آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی ان کے بارے میں. کیوں؟ انہم مغرقون. ان کی تباہی کا، ان کے غرق کرنے کا فیصلہ عرش والے نے کر لیا ہے. یہ جو باہر پانی کھڑا ہے مسجد کے باہر، ہم نے کبھی سوچا تھا اتنا پانی آئے گا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، تو ہمارا ہم تو اوپر ہیں، تو دھرتی زیادہ ہے، ہمارے تو مکان اونچے ہیں.
سامنے دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے ہیں. عذاب کی پوری واضح علامت. میں نے اسی لیے وہ بات کی ہے کہ یہ جہاں کشتی بننے لگی تھی نا، ان کے وہم و گمان میں بھی انہوں نے ہزاروں سال ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں بھی سیلاب آئے گا. بلندی پر تھے، پہاڑی علاقہ تھا، انہوں نے صرف سوچا تھا کبھی، اور اسی سوچ کی وجہ سے مذاق اڑاتے تھے. فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جناب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. اور رویہ دیکھیے قوم کا، کشتی علامت تھی کہ عذاب آنے لگا ہے. واضح علامت دیکھ کر بھی ان کے دل نے کانپے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی بڑے بڑے ستاروں کا گزر ہوتا جناب نوح علیہ السلام کے پاس سے. آپ کشتی بنانے میں مصروف ہیں، لکڑیاں سیدھی کر رہے ہیں، کیل ٹھوک رہے ہیں. جب بھی گزر ہوتا، قرآن کہتا ہے جب بھی گزر ہوتا، سخروا منہ، مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے. کتنے چلانی سی. قال ان تسخروا منا، حضرت نوح اسی صبر و تحمل سے فرماتے کہ اگر تم ہم سے مذاق اڑاتے ہو نا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آنے والا ہے وہ وقت کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. پھر فسوف تعلمون، چند دنوں کی بات ہے تمہیں پتہ چلے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ جس پر عذاب آئے گا اسے رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر اترے گا عذاب دائمی ہمیشہ کے لیے. پھر وہ ختم ہو جائے گا اس دنیا سے. اب بالکل وہ منظر جب کشتی کے مذاق بنانے کے واقعات علماء نے لکھے ہیں کہ کئی دفعہ اس میں پخانا کر جاتے تھے، توڑ جاتے تھے اس کو. ایک مستقل شکل بنایا ہوا ہے، مستقل شکل. اور میں اشارہ ساتھ کرتا ہے کہ آج بھی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں امت کو، قوم کو، مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، وہ جب کبھی بازاروں میں گزرتے ہیں اور کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح کی مذاق ان کے اڑائے جاتے ہیں. اسی طرح اے پہ جاتا ہے بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں. لیکن ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام سمیت دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم کی بد اخلاقی اور بدتمیزی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. میں بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، آپ غور فرمائیے گا. اس قوم کی بھی بدتمیزی اور اس طرح کے طعن و تشبیہ پر آپ کسی عالم کو جواب دیتے نظر آپ نہیں دیکھیں گے. ہر عالم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تانے اور نام رکھے جاتے ہیں، بڑا کچھ کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے کارٹون بنائے جاتے ہیں. پہلا منظر دیکھیے آخری، فرمایا حتی اذا جاء امرنا، قوم مذاق بنا رہی ہے، روز شکل بنایا ہوا ہے، روز لطیفے گھڑ گھڑ کے سناتے ہیں. لیکن فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت النور، اتنا پانی دھرتی پر، آسمان سے بھی
کی پہچان ہی آگ ہے. تندور سے آگ ہی نکلتی ہے، لیکن تندوروں سے بھی پانی نکل کے ابل پڑا. قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. ہم نے فرمایا کہ جناب نوح ہر قسم کا جوڑا اس میں کشتی میں سوار کر لیجیے. آخری دن، آخری منزل. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجیے. إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جن کی ہلاکت اور غرقابی کا فیصلہ ہو گیا وہ نہیں سوار ہوں گے. وَمَنْ آمَنَ، سارے مومن جو ہیں وہ بھی سوار کر لیجیے. اور 9.5 صدیوں کی محنت کا نتیجہ کیا تھا یہ بھی قابل غور ہوتا ہے. اور یہ دونوں سائڈ کے لیے ہے، جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. 9.5 صدیوں کی دن رات کی محنت، لیکن ایمان لائے صرف 82 بندے. 9.5 صدیوں اور پیغمبر ہے وقت کے. اور محنت کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا. فرمایا دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے اللہ میں نے دن رات نہیں دیکھا، اتنا سمجھایا ہے، اتنا سمجھایا. اور کتنے بندے؟ 82. فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو سوار ہو جو کشتی میں. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ ہے پیغمبر کا ایمان کہ عذاب کی پوری تیاری ہو گئی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے. یہ رب کی تعریفیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کو رحم آ جائے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. یہ سارا سٹاف اور عملہ، یہ سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی پانی پر چلنے لگی. اور پانی کا منظر یہ ہے کالجبال، ایسی لہریں ہیں نظر آتے ہیں جیسے پہاڑ ہو. یہ 10 گھنٹے کی بارش نہیں، اتنی بڑی بڑی لہریں کہ قرآن کے اندر لگتا تھا جیسے پہاڑ ہو. اور ایک اہم پہلو اور بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ بھی سن لیجیے. فرمایا وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایسی آخری کیفیت میں بلایا. سائڈ میں کھڑا تھا، مومن نہیں تھا نا. اللہ نے فرمایا مومن صرف کشتی میں کھانے ہیں. وہ سائڈ میں کھڑا تھا کنارے پر. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. یعنی مومن بن جا اور آ جا ادھر. قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء. پیغمبر کی خیر خواہی اور ایک باپ کی خیر خواہی، اس کا جواب کیا دیا؟ کہنے لگا سآوی إلى جبل، یہ جو پہاڑ ہے نا میں اس پر پناہ لے لوں گا.
یاسمنی الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آج بھی جو علاقے بچے ہوئے ہیں وہ بغلے بجا رہے ہیں، شکر ہے ہماری دھرتی زیادہ تھی، شکر ہے اس وقت ہم نے مکان اونچے کر کے بنا لیے تھے۔ اس نے بھی کہا پہاڑ کی میں بنا میں آ جاؤں گا، مطلب اونچا ہے پہاڑ، اس پہ چلا جاؤں گا، مجھے پانی نے کیا کہنا ہے۔ لیکن حضرت ابو نے کیا فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچائے گا تجھے، نہ کسی نے بچنا ہے نہ تو بچانے والا ہے۔ رب تعالیٰ اتنے غصے میں ہے۔ اللہ الرحیم، ہاں جس پہ اللہ نے رحم کرنا ہے اس نے ہی آج بچنا ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی کہ ایک لہر آئی اور اسے بہا کر لے گئے، اسے بہا کر لے گئے۔ تو کہنے کا واقعہ مکمل کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے یہ عرض کرنا کہ یہ جو سیلابی اور عذابی کیفیت بنی ہے، اسے اس انداز سے سمجھنا اور لینا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، یہ اللہ کے احکامات کی جو دھجیاں پورا ملک مل کے اڑا رہا ہے، احکام خداوندی سے جو بغاوت اعلانیہ طور پہ کی جا رہی ہے، اور جو اللہ کی طاقتوں اور قوتوں کو مسلمان کلمہ پڑھ کے للکار رہے ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ تو اسی کی اگلی آیت اسی صفحے پر حضرت ہود علیہ السلام کی بات میں نے خطبہ میں پڑھی تھی۔ تو اس سارے ماحول میں ممبر و محراب سے وہی باتیں جو پیغمبر کیا کرتے تھے اپنی قوموں سے، پیغمبروں کے وراثت کے دعوے دار بھی وہی باتیں آج قوم سے کہنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم، کہ اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ، اور توبہ کرو اپنے گناہوں کی اپنے رب کے سامنے۔ یہاں آپ کے ملک میں اللہ کے احکامات کی کتنی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ہر شہر میں ہر جگہ پہ اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور وہ باتیں جو اللہ سے کرنے والی تھی وہ مخلوق سے مخلوق کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کم سبب ہے؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا یہ منظر آپ کے سامنے نہیں ہے کہ 5 دفعہ اللہ کے گھر سے صدا آتی ہے، خوف خدا ہوتا تو مسجد ویران ہوتی، مسلمانوں میں اللہ کا خوف ہوتا تو بازاروں کی یہ کیفیت ہوتی جو موجود ہے، مسلمانوں میں اگر خوف خدا ہوتا تو محکموں میں جو تباہی مچی ہوئی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بھی علم ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی افسر قسم دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ رشوت نہیں کھاتا، کوئی افسر نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نے رشوت نہ لی ہو۔ پورے پاکستان میں آپ جس محکمے میں بھی چلے جائیں وہاں آپ کو رشوت، سفارش اور ہیرا پھیری کے بغیر آپ کا کام نہیں آئے گا، کام نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے احکامات کی پوری خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو بہرحال، اور اس کے علاوہ
خوف خدا اتنا نایاب اور ناپید ہو گیا کہ مجھے عرض کر لینے دیجیے کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں الگ اعلان گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ماحول بن چکا اور ایک واقعہ نہیں ہزاروں واقعات ہیں نکاح کے بغیر وہاں لوگ عورتیں حاملہ ہو رہی ہیں اور انگلی اس کی طرف کرنے نہیں دی جا رہی جو بولتا ہے اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ان کی آزادی میں آپ دخل ڈالتے ہیں ان کے پرائیویٹ معاملات میں آپ دخل دیتے ہیں کوئی یونیورسٹی پاکستان کی ایسی نہیں جہاں نشہ نہ بکتا ہو تعلیمی ادارے تھے تو کس کس کا نقشہ عرض کروں کس کس محکمے کی بات کروں کس کس شعبے کی بات کروں ہر جگہ حرام خوری اور بدکاری عام ہے کوئی ایسی گنجائش والی بات نہیں ہے کہ جس میں عذاب الہی کو بندہ کہیں کہ اب نہ آئے کوئی آپ محکمہ دے تو محکموں میں شعبات زندگی میں تنقید مقصود نہیں ہے واضح لفظوں میں یہ عرض کرنا ہے کہ خوف خدا اس قوم سے مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے کسی کو بھی نہیں دینی لوگ بھی ایسے ہی ہیں میں یہ نہیں ان کو بچا رہا ہوں داڑیوں والے بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ممبروں والے بھی ممبروں والوں کا تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ اللہ کی خالص توحید بتائی کوئی رہا سارے کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو کام ہو کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ کہاں سے صدا لگتی ہے کہ بھائی اللہ مشکلیں حل کرتا ہے کہاں سے آپ نے سنی ہو کبھی صدا کسی سے کہ مشکلیں اللہ کی حل کر سکتا ہے جب بھی سنیں گے یہ کہیں گے فلاں جگہ جاؤ فلاں جاؤ فلاں جاؤ تو بہرحال خوف خدا اس ملک سے اس قوم سے رخصت ہو گیا جس کی علامتیں میں نے بتائی کہ بیماری برائی اپنے آپ پر انگلی نہیں رکھنے دے دینے کی اجازت نہیں دے برائی اپنے پر تنقید برداشت نہیں کر رہے ناپ توڑ میں کمی کرنے والے کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو ملاوٹ کر کے مال بیچنے والے کہہ رہے ہیں ہماری بات نہ کرنا یعنی پوری طرح برائی متحد ہو کے اس بات پہ چلی آئی ہے کہ ہماری بات نہ کی جائے ہم اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں سر عام بغاوت کرتے ہیں اور غیر سے خدا بندی کو للکارتے ہیں تو للکارتے رہے ہمیں قوم کچھ اس نہج میں اس نقطے پہ قوم آ گئی ہے اور پھر بات یہ ہے کہ یہ بھی قوم نوح کی طرح سمجھا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا ہمیں نہیں کچھ ہونا ہم نے بڑے انتظامات کر رکھے یہاں کچھ ہوا تو ننہال چلے جائیں گے سامان اٹھائیں گے ننہال چلے جائیں گے چاچوں کے پاس چلے جائیں گے پھوپھیوں کے پاس چلے جائیں گے اس طرح کوئی اس بات کی طرف متوجہ نہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا اشارہ ہے اب وہی پر نہیں آ رہی وہی کا دروازہ پر لیکن یہ اشارے اللہ کی قدرت کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو سمجھنے چاہیے اور اپنے آپ کو چینج کرنا یہ دعوت فکر ہے کہ گناہوں سے بھری زندگی چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کی طرف ہم سب نے آنا ہے جو اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں وہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں یہی بات ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے اگر تم معافی مانگو گے تو یہی آسمان یرسل السماء علیکم مدرارا یہی اترنے والی بارش تمہارے لیے رحمت بنے تو آپ فیصلہ کیجیے یہ رحمت بنی ہے کہ یہ رحمت بنی آپ کے اسی ضلع میں 3 آدمی قتل ہو گئے اس چھوٹے سے معاملے کے یہ ہے خوف خدا کی چھوٹی سی بات بند کھولنا بند کرنا کوئی نالا تھا اس کی جھگڑے سے 3 آدمی قتل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے بخاری شریف میں ہے اس پہ بات ختم کرتے ہیں
کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی اس ارشاد پاک سے شاید بابرکت بن جائیں، اور دل پہ لکھیے گا، فرمان رسول ہے، دل پہ لکھیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن بندہ، بخاری شریف کی حدیث، مومن بندہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا۔ مومن ہو جاتے ہیں نا گناہ، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی ان کوتاہیوں کو وہ ایسے لیتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور پہاڑ اس پر گرنے لگا۔ اور فرمایا کہ فاسق بندہ جس کی طبیعت میں گناہ رہ چکا ہو، جسے خوف خدا نہ ہو، جسے اللہ کی گرفت اور پکڑ کا کوئی سوچ اور خیال بھی کبھی نہیں آتی، فرمایا وہ اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو ایسے لیتا ہے جیسے آپ ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اڑا دی۔ اتنی خوبصورت مثال دی میرے نبی کہ اسے گناہوں کی پرواہ ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی کتنی خلاف ورزیاں کر دی، سوچے گا تو توبہ ہوگی۔ تو یہ ارشاد پاک اپنے دل پہ رکھیے، زندگی ختم ہونے والی ہے، سانسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اللہ کی گرفت سے بچ جانا دنیا اور آخرت میں یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کا راستہ ایک ہے، رجوع اللہ، توبہ طائب ہونا، اعلانیہ اور خفیہ گناہ چھوڑنا، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اس کے سوا سارے راستے ہلاکت، تباہی اور بغاوت والے راستے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے جتنا ہو سکا ہم کھول کر عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی حد ہو گئی ہے، اور فرما بردار تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، تلاش کرنے سے۔ یہ اپنے لوگوں کا شکوہ نہیں ہے، اور نہ ایک مسجد کی بات ہے۔ آج بھی میں نے اکیلے نماز پڑھی ہے، مجھے یہاں اس مسجد فجر کی نماز میں نے اکیلے پڑھی، اور یہ ایک مسجد کی بات نہیں۔ تو رب العالمین سے توبہ طائب کی ہونے کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ دل اتنے سخت نہ ہو کہ قوم نوح کی طرح سامنے آگے کہہ رہے ہیں کہ فاتنا بما تعدنا، کہ روز تو ڈراتا رہتا ہے، لعن کسی دن اللہ۔ اتنے سخت بھی دل نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا سچا فرما بردار بنائے، اور اس عارضی اور یقینی طور پر ختم ہونے والی زندگی کو فائدہ مند بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا